الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الظن من حسن العبادة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنوا بالمؤمنين خيرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام علماء کرام اور پیارے ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ہم ایمان والوں کو جو قیمتی نصیحتیں فرمائی ہے زندگی گزارنے کے لیے، اس کو ہمیں دل کے کانوں سے سن کر اس پر پورے طور سے عمل کرنا چاہیے۔ اسی میں ہمارے لیے سکون ہے اور اسی میں ہم کو سچی عزت ملتی ہے، دنیا کے اندر بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت اس آیت کریمہ میں جو 26ویں پارے میں سورہ حجرات کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، غور کریں، ہم سب ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو خطاب کا شرف دے کر کے کیا نصیحت فرمانا چاہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ ایک ایک لفظ پر غور کریں، علماء کرام اور طلباء ایک ایک لفظ پر غور کریں۔ امر کا صیغہ ہے، اجتنبوا امر کا صیغہ ہے کہ نہیں؟ بچو تم، کس سے بچو؟ کثیرا من الظن، بہت گمانوں سے بچو۔ گمان بہت جو ہے بچنے کے قابل ہے، اس لیے گمان زیادہ جو کرتے ہو اس سے بچنا ضروری ہے۔ معلوم ہوا کہ ظن کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ ظن گمان، اس کا ترجمہ گمان کرتے ہیں تو اس کا تعلق دماغ سے ہے۔ دماغ میں ہم کسی کے بارے میں گمان کرے تو یہ بچنے کے قابل ہے۔ اب اس کی تفصیل جو ہے حدیث میں آئی ہے کہ بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایاکم والظن، اپنے آپ کو تم بدگمانی سے بچاؤ۔ فإن الظن أكذب الحدیث، اس لیے کہ بدگمانی کرنا کسی مسلمان کے بارے میں یہ سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ اکذب اس میں تفضیل کا صیغہ، بہت زیادہ جھوٹی بات ہے یہ۔ جیسے زبان سے جھوٹ بولنا حرام ہے، اسی طرح سے دل میں یا دماغ میں کسی کے بارے میں غلط سوچنا یہ بھی حرام ہے، اور یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اس میں تفضیل کا صیغہ اکذب، بہت زیادہ جھوٹ ہے یہ۔ تو جب جھوٹی بات زبان سے نکالنا حرام ہے
تو دل دماغ میں جھوٹی بات لانا، کسی مسلمان کے بارے میں واقعے کے خلاف بات لانا دل دماغ میں، جسی کو بدگمانی کہتے ہیں، برا گمان کرنا کسی کے بارے میں، اس سے بچنے کا حکم تاکید کے ساتھ دے رہے کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بدگمانی کی بیماری عام ہے، بد نظری کی بیماری بھی عام ہے اور بدگمانی کی بیماری بھی عام ہے، اور بد زبانی بھی عام ہے، بد خیالی بھی عام ہے۔ یہ سب گناہ ہے اور جس سے بچنے کی ہمیں تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خود اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ آگے کیا فرمایا قرآن پاک میں؟ ان بعد الظن اسم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گمان کا تھوڑا سا حصہ بھی گناہ ہے۔ ان بعد الظن اسم، یہ بات پکی ہے کہ گمان کا تھوڑا سا حصہ بھی گناہ ہے۔ ان بعد الظن اسم، اللہ تعالیٰ ان لگا کر یہ بات پکی ہے کہ گناہ کیا ہے؟ گناہ کا، گمان کا کچھ حصہ بھی، بدگمانی کا تھوڑا سا حصہ بھی کیا ہے؟ گناہ ہے، اور گناہ سے بچنا ضروری ہے۔ کہ ایسے الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کو نصیحت کر رہے ہیں، غور کرو، جس میں عام طور پر آج لوگ مبتلا ہے۔ بدگمانی جو ہے وہ جڑ ہے جو ہے غیبت کی۔ جب بدگمانی ہوتی ہے تو پھر آدمی پہلے تو اس کی تحقیق کرتا ہے کہ میں نے جو اس کے بارے میں گمان قائم کیا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اگر صحیح ہو نکلے تو اس کی تحقیق پہلے اس کی یعنی اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس آدمی کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اس کے اس عیب کو تلاش کرنے کی تو کوشش میں رہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تجسس کرنا، ولا تجسسوا، یہ دوسرا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، ایک دوسرے کے عیبوں کو تلاش مت کرو، جاسوسی کے طور پر ایک دوسرے کے عیبوں کو تلاش مت کرو۔ دیکھو صاف طور پر اللہ تعالیٰ اس کی ممانعت کر رہا ہے کہ نہیں؟ اب جب آدمی کو وہ عیب مل جاتا ہے تو اب وہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب تک تو گمان تھا لیکن یہ تو ہے اس کے اندر، تو اب اس کو زبان سے دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں غیبت کرنا۔ آگے تیسرا حکم یہ ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی دوسرے کی برائی بیان نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ برائی کرنا کسی بھی ایمان والے کی پسند نہیں کر رہے ہیں، چاہے اس کے اندر ہے وہ برائی اور تم نے جاسوسی کر کے اس کو اس کے اندر دیکھ لی ہے کہ وہ برائی ہے، تو تم نے جو جاسوسی کی یہ بھی تم نے گناہ کیا، ہماری نافرمانی کی، اور پہلے جو بدگمانی کی تھی سب سے پہلے جڑ، وہ بھی ہماری نافرمانی کی ہے تم نے۔ اب یہ دو نافرمانی کے بعد زبان پر لا کر دوسروں کے سامنے اس کو بیان کرو گے، یہ تیسری نافرمانی ہو جائے گی۔ یہ غیبت کرنا کسی بھی مسلمان کی حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا، تو کیا ہو گیا؟ یہ حرام ہو گیا۔ یہ تینوں کام کرنا حرام ہو گیا، بدگمانی، جاسوسی اور کسی کی غیبت یعنی برائی کرنا، یہ تینوں کام حرام ہو گئے۔ تینوں سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر ہمیں منع کر دیا۔ ایمان والوں کو، ساری دنیا بھر کے ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ حکم، تینوں حکم دیے ہیں۔ یہ تینوں حکم کا تعلق جو ہے معاشرے سے ہے، ہمارا رہن سہن جو ہے وہ اس کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں تینوں چیزیں۔ ان تینوں چیزوں کی وجہ سے ہمارا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کی برائی کرنے سے دشمنیاں پیدا ہوگی، ایک دوسرے سے جھگڑے پیدا ہوں گے، تو یہ جھگڑے کیا ہے؟ معاشرے کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ تو یہ جھگڑے کس بنا پر ہوتے ہیں؟ پہلے آدمی
اس کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے۔ بدگمانی کیسے کرتا ہے؟ پہلے جب اس کے ساتھ کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ آدمی کا کوئی معاملہ بگڑ جاتا ہے، تو اس کے بارے میں وہ غلط ہی سوچتا ہے، پھر اس کی ہر اچھا کام بھی اس کو برا لگتا ہے، اس میں اس کی یہ نیت ریاکاری کی ہوگی، اس کی یہ نیت اچھی نہیں ہوگی۔ ایسی جو ہے اس کے ہر اچھے کام میں بھی اس کو بری نیت ہی سمجھ میں آتی ہے، اس کے دماغ میں۔ یہ ہے بدگمانی۔ اس کا ہر اچھا کام اس کو برا لگتا ہے۔ اختلاف کی وجہ سے آپس میں جو ہے تھوڑا سا انبناؤ ہو گیا، تو اس کی وجہ سے اس کا اچھا کام بھی اس کے دماغ میں کچھ نہ کچھ اس میں کیڑے نظر آتے ہیں۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدگمانی، برا گمان کرنا۔ برا گمان جب آدمی نے دماغ میں کر دیا، اب اس کو سوچتا ہے کہ دوسرے کے سامنے لانے کے لیے ذرا پکی بات ہونی چاہیے، تو اس کے لیے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس کے عیبوں کے تلاش کرنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ یہ بھی حرام ہے۔ اب یہ ایسا کرنے کے بعد اس کو عیب مل گیا، تو اب اس کے بعد میں اس کو ہمت ہو جاتی ہے دوسروں کے سامنے کہنے کی۔ اور جب دوسرا کہتا ہے ارے بھائی کیوں کسی کی برائی کرتے ہو؟ ارے میں سچی بات کہتا ہوں، میں نے اس کے اندر یہ بات دیکھی ہے، میں کوئی جھوٹی بات نہیں کرتا، اس کے منہ کے سامنے میں کہہ سکتا ہوں، ایسا کہتا ہے آدمی۔ ارے اس کے منہ کے سامنے تو کہے گا تو یہ دوسرا تیسرا چوتھا گناہ ہو جائے گا۔ کسی کے عیب کو اس کے منہ پر بیان کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ طعنہ دینا۔ طعنہ دینا یہ مستقل حرام ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اس سے پہلی آیت میں یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کو تم طعنہ مت دو، یعنی اس کا عیب اس کے منہ کے سامنے بیان مت کرو۔ تو یہ الگ مستقل گناہ ہو جائے گا۔ یہ تو نے ابھی اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کی ہے، اس کا غیبت ہونا ختم نہیں ہوگا۔ اس کے منہ کے سامنے تو کرے گا تو اس کی وجہ سے اس کا غیبت ہونا ختم نہیں ہوگا، یہ غیبت رہے گی۔ منہ کے سامنے کہے گا تو یہ جو ہے طعنہ دینے کا چوتھا گناہ ہو جائے گا، یہ بھی حرام۔ اس لیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر نہیں کا صیغہ استعمال کر کے لا تلمزوا انفسکم فرمایا ہے کہ اپنے لوگوں کو طعنہ مت دو۔ انفسکم کا لفظ ہے، ذرا غور کرو اللہ تعالیٰ نے کیسا لفظ استعمال کیا ہے۔ لفظی ترجمہ اس کا کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو تم طعنہ مت دو۔ کوئی اپنے آپ کو طعنہ دیتا ہے؟ اپنے آپ کو تو کوئی طعنہ نہیں دیتا ہے، دوسروں کو ہی طعنہ دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دوسروں کو طعنہ دو گے تو پھر وہ تم کو طعنہ دیں گے، اے تو بھی تو آؤ سا، ایسا کہیں گے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ تم اپنے آپ کو طعنہ دلوا رہے ہو دوسرے سے، خود تو نہیں، دوسرے کے ذریعے سے دلوا رہے ہو۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایسا لفظ استعمال کیا ہے کہ اپنے لوگوں کو تم طعنہ مت دو ورنہ وہ تم کو طعنہ دیں گے، تو گویا تم خود اپنی ذات کو طعنہ دینے والے بن گئے، ایسا ہو جائے گا۔ کوئی اپنے آپ کو طعنہ دینا پسند کرے گا؟ کوئی دوسرا طعنہ دے اس کو پسند کرے گا؟ ارے طعنے کا معنی ہے دل کو چیر دینا۔ سامنے آدمی عیب اس طرح سے بیان کرے کہ اس کا دل زخمی ہو جاوے۔ پھر عربی میں طعنہ کا جو لفظ ہے، طعنہ کا معنی نیزہ مارنا، تیر مارنا۔ اب وہ ظاہر ہے کہ وہ دل پر یہ چلے گا تو کیسا اس کو کیسی تکلیف ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ یہ سب گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا ہے، یہ جو اس سے پہلے والی آیت ہے اس میں 3 گناہ بتلائے ہیں۔ ایک تو ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ لا یسخر قوم یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے کچھ لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑاوے۔ دیکھو مذاق اڑانا ہم سمجھتے یہ تو ہنسی مذاق ہو رہی ہے ہماری، اس میں کیا گناہ ہے ایسا سمجھتے ہیں۔ ارے اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ مردوں کو الگ کہا ہے یہ حکم، اور عورتوں کے لیے الگ حکم دیا ہے۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاوے۔ مذاق اڑانا اس کو ذلیل کرنا ہے سب کے سامنے، اس لیے نہ عورتوں کے لیے اس کی اجازت ہے نہ مردوں کے لیے اس کی اجازت، صاف طور پر دونوں کے لیے الگ الگ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ،
اور تیسرا حکم اس میں کیا دیا ہے؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کے اوپر برے لقب مت پھینکو، ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارو، چڑھانے والا نام مت لو کسی کا جس سے وہ آدمی چڑ جاتا ہو اور اس کو خراب لگتا ہو. ایسا جو آپ تو پہلو کونیو ایسا کہتے ہیں نا، آپ پہلو ٹھیگنو تو ٹھنگو، ایسے الفاظ بول کر کے اس کو جو ہے اس کے بارے میں برے الفاظ بولتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ برے لقب سے کسی کو پکارنا، یہ بھی حرام ہے. اب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم سو تھئی جو ہم سو عہدوں سے پھر لگڑو ایسا بولتے ہیں نا، پھر کونیو، تو ایسا جو ہے یہ لفظ جو ہے ارے سامنے بولتے ہیں اے کونیا ایسا بولتے ہیں، تو یہ کیا ہوا؟ یہ برے لقب سے پکارنا ہوا. اس کی بھی اجازت نہیں. دیکھو معاشرہ کیسا، اسلامی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو آپس میں کس طرح سے رہنے کا حکم دیا ہے. ایک دوسرے کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچے بلکہ اس کو راحت پہنچے، ایسے طرح سے ان کے ساتھ تم پیش آؤ. یہ حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اور یہ 3 حکم جو بتائے اس کے بعد میں پھر کیا فرمایا ہے؟ وَمَن لَّمْ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، یہ لفظ فرمایا ہے کہ ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا ہی بہت برا ہے. ایمان لائے ہو تم، اب اس کے بعد میں تمہارے اوپر گناہ کا نام آ جاوے کہ اس نے یہ گناہ کیا، یہ نام لگنا تمہارے اوپر بہت برا ہے. معلوم ہے کہ یہ تینوں کام گناہ کے ہیں اور اس گناہ کی وجہ سے تمہارے اوپر برا نام، گنہگار کا نام تمہارے اوپر آئے گا. فاسق نام اب ہو جائے گا تمہارا. اب کیا ہو جائے گا؟ یہ آدمی فاسق ہے، اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد نافرمانی کا نام لگنا یہی بہت بری بات ہے. ہم تم نافرمان ایمان لانے کے بعد اللہ کے نافرمان بن گئے. اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کی عظمت، اللہ کا جو ہے کہ احکام ماننے چاہیے. جب اللہ تعالیٰ کو مان لیا ہے بہت بڑا، پوری دنیا کا پیدا کرنے والا، تو پھر تم اس کو کہنا کیوں نہیں مانتے ہو؟ نافرمان بن گئے ایمان لا کر کے، کتنی بری بات ہے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. آگے کیا فرمایا؟ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو ان گناہوں سے توبہ نہیں کرے گا ایسے لوگ ظالم ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان گناہوں سے توبہ شرط ہے، توبہ کے بغیر یہ گناہ معاف نہیں ہوں گے. اس کا مطلب یہ کہ کبیرہ گناہ ہے، بڑے بڑے گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ کے معاف ہونے کے لیے توبہ شرط ہے. اس لیے فرما رہے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جو ان گناہوں سے توبہ نہیں کرے گا ایسے لوگ ظالم ہوں گے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اپنے اوپر ظلم کرنے والے، اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا دینے والے ہوں گے. ظاہر ہے کہ توبہ کیے بغیر مر گیا تو کیا ہوگا؟ ان گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جانا پڑے گا. تو یہ کیا ہے؟ اپنے اوپر ظلم کرنا ہوا. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. کیسے حسر کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ بڑے ظالم ہیں، اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں. اس کے بعد پھر یہ آیت ہے جو ابھی میں نے تمہارے سامنے، جس میں 3 گناہ بتلائے، بدزنی اور جاسوسی اور غیبت کرنا. اور غیبت کے بارے میں اس کی برائی کس طرح سے سمجھائی ہے اللہ تعالیٰ نے. کسی دوسرے گناہ کی برائی اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نہیں سمجھائی جو غیبت کی برائی کو سمجھایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاوے؟ کیا تم میں سے کوئی اس کو پسند کرتا ہے کہ اپنا بھائی جو مر گیا ہے اس کا گوشت کاٹ کر کے پکا کر کے کھاوے؟ کوئی کافر بھی اس کو پسند نہیں کرے گا. مسلمان تو کیا پسند کرے گا، کافر بھی کوئی پسند نہیں کرے گا کہ بھائی مر گیا ہے اور اس کا گوشت کاٹ کر کے پکا کر کھا رہا ہے. دنیا میں ایسا کوئی ہوگا؟ کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا ہے.
معلوم ہوا کہ غیبت کرنا کیا ہے؟ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھانے کے برابر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ غیبت سے تم کو منع کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ عورت کا پیش آیا. پتہ نہیں 2 عورتوں کا ہے یا ایک عورت کا ہے، 2 عورتوں کا ہے جنہوں نے روزہ رکھا تھا. اور روزہ کی حالت میں تو کوئی کھاتا نہیں آدمی، کھانا پینا بند. لیکن اس کے باوجود آپ نے ان سے قے کروائی تو جو ہے گوشت کے ٹکڑے نکلے. صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ تو یہ کہاں سے؟ صبح سحری میں بھی گوشت نہیں کھایا تھا، یہ کہاں سے نکلے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے روزہ رکھ کر کے کسی اپنے مسلمان بھائی یا بہن کی غیبت کی ہے. اس غیبت کا اثر ہے یہ جو اندر سے گوشت کے ٹکڑے نکل رہے ہیں. کیا ہے یہ؟ وہ غیبت کی ہے، اس کا اثر. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو بات کہتے ہیں وہ پکی ہوتی ہے. واقعے میں وہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہو گئی کہ نہیں غیبت کرنا؟ ایسا مشاہدہ کروایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں کے سامنے دکھلایا، ایسا کر کے دکھلایا. ہم کو نظر نہیں آتا ہے غیبت کرنا اس کا کتنا بڑا گناہ ہے، غیبت سے کیا ہوتا ہے. ارے بھائی، ایمان والے بندے تو اللہ کے حکم کو ماننا یہ ان کا کام ہے، اور نہ ماننا یہ کس کا کام ہے؟ جو اللہ کو نہ مانتا ہو اس کا کام ہے. جو اللہ تعالیٰ کو نہ مانتا ہو اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانے گا. جو اللہ تعالیٰ کو مان لے، کیسی ہستی ہے اللہ تعالیٰ کی، وراء الورا، تمام پوری مخلوقات کو پیدا کرنے والی ذات، اور سب کو پالنے والی ذات، اور سب کو جو ہے موت دینے والی اور زندہ کرنے والی ذات، جس کے ہاتھ میں سارا نظام ہے موت و حیات کا. ایسا جس ذات کو جس نے مان لیا، کیا وہ پھر اس کی نہیں مانے گا؟ اس کا حکم نہیں مانے گا؟ پھر اگر نہیں مانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان اندر کھوٹا ہے. وہاں پتہ چلے گا وہاں جانے کے بعد کہ ایمان کھرا تھا کہ کھوٹا تھا. اس لیے ایمان کو پرکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ان احکام کو لے کر اپنے اوپر جائزہ لو، اپنا احتساب کرو، اپنا محاسبہ کرو کہ میں کہاں ہوں، میرے اندر ایمان کہاں ہے. اگر ایمان ہوتا تو میں حرام کام، کبیرہ گناہ جس کو توبہ کے سچی دل کی ندامت کے ساتھ معافی مانگے بغیر اور آئندہ اس سے بچنے کا عہد کیے بغیر معاف نہ کرے اللہ تعالیٰ، اور اس کی سزا طے ہے دوزخ. بتاؤ پھر کیا کہلائے گا یہ آدمی؟ اللہ تعالیٰ کو ماننے والا کہلائے گا؟ جو احکام پر نہیں چلتا ہے وہ تو یہ معاشرے کے جو احکام ہے جس سے ہمارا معاشرہ بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے، گندا ہو رہا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے، گھر میں ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی، گھروں کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی، اولاد کے بارے میں باپ کو بدگمانی ہے، بھائی کو بھائی کے بارے میں بدگمانی ہے، بھائی کو بہن کے بارے میں بدگمانی ہے، بہن کو بہن کے بارے میں بدگمانی. یہ کیا ہے؟ اس بدگمانی ہی کے نتیجے میں پھر جو ہے وہ غیبت وجود میں آتی ہے، حرام سے حرام وجود میں آتا ہے. اور اس آیت کے بعد، یہ دوسری آیت کے بعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ فرمایا ہے؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان گناہوں سے بچنے میں اللہ سے ڈرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. جب اللہ سے ڈرے گا تو آدمی گناہ کرے گا. ان اللہ تواب الرحیم. آگے کیا فرمایا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے توبہ قبول کرنے والے. اس کا مطلب ہے کہ ان گناہوں سے بھی توبہ ضروری ہے، توبہ کرو گے تو ہی وہ معاف ہوں گے. ان اللہ تواب الرحیم. اور توبہ کر لینے، سچی توبہ کر لینے کے بعد تو رحم بھی کریں گے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر. رحم کرنے کا مطلب کیا؟ جنت دیں گے، اور وہ گناہ معاف کر کے تم کو جنت کے لائق بنا دیں گے. کیسی بڑی بشارت ہے توبہ کرنے والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بشارت. ان اللہ تواب الرحیم. یہ قرآن پاک کی 2 آیاتوں کا میں نے خلاصہ بتایا. اب اس کے ساتھ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، بلکہ 3 حدیثیں پڑھی تھی، اس کو بھی سن لو. اس میں اس کا ترجمہ
پہلی حدیث کا ترجمہ تو تقریباً کر دیا ہے میں نے. ایاکم والظن، الفاظ پر غور کرو. یہاں سب علماء اور طلباء ہے. یہ الفاظ کیسے؟ ایاکم والظن، یہ بہت تاکید کا لفظ ہے. یہ اپنے آپ کو بدگمانی سے اچھی طرح سے بچاؤ، یہ حکم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کی طرف سے وہ حکم ہم کو دے رہے. فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، اس لیے کہ بدگمانی بہت زیادہ جھوٹی بات ہے، سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے. اکذب کا ترجمہ سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے. یہ اس میں تفضیل جو ہوتی ہے اس میں تفضیلی معنی ہوتے ہیں. سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے، اس کا مطلب کہ زبان سے تم جھوٹ بولتے ہو اس سے بھی زیادہ جھوٹ اس میں ہے. جو دل دماغ میں تم دوسرے کے بارے میں برا گمان قائم کیا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ جھوٹ ہے اس کے اندر. اکذب الحدیث. اور دوسری حدیث کیا سنائی تھی؟ حسن الظن من حسن العبادت، اچھا گمان کرنا مسلمان کے بارے میں یہ بہترین عبادت میں سے ہے. اچھا گمان کرنا کیا ہے؟ بہترین عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بات کہہ رہے ہیں کہ یہ عبادت بہترین ہے، اچھی عبادت ہے. یہ کیا؟ اچھا گمان کرنا. اچھا گمان کرنا کب ہوگا؟ جب کوئی ایسی بات پیش آوے جس سے کچھ انبناؤ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے ساتھ میں دماغ میں یہ آتا ہے کہ یار اس نے تو ایسا ہی کیا ہوگا، یہ کام اچھا کیا ہے لیکن تو ریاکاری کے طور پر کیا ہوگا. یہ بدگمانی جب آ رہی ہو اس وقت آدمی اس بدگمانی کو ہٹا کر کے یہ کہے کہ کیا تیرے پر وہی آئی ہے کہ اس نے ریاکاری کے طور پر کیا ہے، اپنے آپ کو اس طرح سے ڈانٹے اور یہ کہے کہ ایک ایمان والا بندہ ہے وہ جو ہے اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کا حکم ہے. ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایک حدیث ہی پڑھی تھی میں نے. حکم ہے کہ ایمان والوں کے بارے میں تم اچھا گمان رکھو. یہ حکم ہے کہ نہیں؟ تو پھر اچھا گمان کیوں نہیں رکھتا ہے کہ یہ کام اس نے اچھی نیت سے کیا ہوگا. اچھا گمان اپنے آپ کو اندر سے تیار کرنا پڑے گا. اچھا گمان کرنے کے لیے، اچھی تعویل کرنے کے لیے اس کے کام کے بارے میں اچھا. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ایک سناتا ہوا حدیث شریف میں آیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے اوپر کتاب انجیل نازل ہوئی. انہوں نے ایک آدمی کو چوری کرتے ہوئے دیکھا. اب ظاہر ہے کہ جو ہے کسی کا کرتا لٹکا ہوا ہے اور آدمی جو ہے اس کو اس کے جیب میں سے کچھ نکالے گا تو ظاہر میں کیا دکھائی دے گا کہ یہ آدمی چوری کر رہا ہے. وہ کرتا والا لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، اس کا کرتا لٹا ہے اور یہ آدمی آ کر کے اس کی کرتے میں سے نکال رہا ہے. تو ظاہر میں چوری ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح سے کسی کو چوری کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا ارے تو نے چوری کی؟ تو اس نے کہا اللہ کا نام لے کر کہا کہ میں نے چوری نہیں کی. تو ہم لوگ تو کہیں گے یار تو جھوٹو بولے سے، ایسا ہی کہیں گے ہم تو. لیکن انہوں نے کیا کہا کہ میری آنکھیں جھوٹ دیکھ رہی ہے اور اللہ کا نام تو نے لے کر کہا کہ میں نے چوری نہیں کی، تیری بات سچی مان لی میں نے. کس طرح سے ایسا ہو سکتا ہے کہ اس آدمی کا کوئی حق ہو، مالی حق ہو اور وہ آدمی دیتا نہ ہو اور وہ اپنا حق وصول کرنے کے لیے اس نے یہ سوچا ہو کہ اس کو کرتا لٹکا کر سو جائے گا، اس کے بعد میں میری جتنی رقم میں اس سے مانگتا ہوں اس کے جیب میں سے نکال دوں گا. تو یہ ظاہر میں چوری ہے، حقیقت میں چوری ہے نہیں ہے. تو وہ اللہ کا نام لے کر کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ چوری نہیں کی ہے، تو پھر میری آنکھیں جھوٹی. کیا کہا؟ میری آنکھوں نے جھوٹ دیکھا اور تو اسے سچا. کیونکہ اللہ کا نام تو نے لیا ہے تو جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے. تو ہمیں بھی اس طرح سے دوسروں کے بارے میں اچھا گمان کرنے کی مشق کرنی پڑے گی، مشق کرنی پڑے گی. اچھی تعویل کرنا سیکھو، اچھا مطلب نکالنا سیکھو تو تم حسن ظن کی عبادت کر سکو گے. اور اگر یہ اس کی عادت تم نے نہیں بنائی
اچھی تعویل کرنا، اچھا مطلب نکالنا یہ اس کی مشق نہیں کی تو تم بھی جو ہے اس بدگمانی کے مرض میں رہو گے۔ اور ایک بات سن لو، جو آدمی لوگوں سے بدگمانی کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے وہ سب سے کٹا ہوا ہو جاتا ہے، سب سے کٹ جاتا ہے۔ بدوں نے خراب سمجھے تو کوئی نہ تھی انہیں بن سے پسے کوئی نہ تھی نہ بنے کہ آ تو آہو سے بدھا آوا سے تو اکلو جو ہے رہے ہوا تارا آتی کوئی جڑے نہیں۔ اور جو اچھا گمان رکھے گا، تعویل کر کے اچھا گمان رکھے گا، ہر ایک کے کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں اچھا، تو اس کو سب اچھے نظر آئیں گے، تو سب کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے گا۔ اچھا سلوک کرے گا تو سب اسے جڑے ہوئے رہیں گے، سب اس کے مددگار رہیں گے۔ بیماری آئے گی، کچھ تکلیف میں آئے گا، سب اس کے مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور پہلو جیسے نا یہ بدگمانی کرنا کان تھی لوگوں تھی کپائلو رہے، لوگوں انہا تھی کپائلہ رہی تم کہ یہ انہا دل میں لوگوں نے عزت تو سیز نا، لوگوں نے خراب ہمزے سے تو پھسے یہ نہ آتی ہارو ورتاؤ کری کہ ہارو ورتاؤ نہ کرے تو پھسے بدو نہ تھی یہ کپائلو رہے کہ نا۔ اب کوئی انہا پر مصیبت آوشے تو کوئی انہیں مدد کر سے، بلکہ انہا پر مصیبت آوشے تو خوش تھا ہی کہ ہارو تھی انہا پر مصیبت آئی، ایسے ہو۔ خیر یہ قرآن پاک کو رکھ دیجئے، اور وقت کتنا ہے دیکھ لو، 25 منٹ باقی ہے۔ تو ایک تو مضمون مجھے یا آج یہ سنانا تھا، اب یہ کتاب بھی رکھنی چاہیے۔ اچھا قرآن لائیے، وہی قرآن لائیے۔ ابھی ایک آیت کا مفہوم سمجھانا رہ گیا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے آپ اس کو رکھیے اپنے پاس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تہمت لگانے کا واقعہ ہے وہ 18ویں پارے میں ہے نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو اچھا گمان اپنے لوگوں کے بارے میں، ایمان والوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کا تاکیدی حکم دیا ہے، تاکید کے ساتھ ابھارا ہے۔ لولا کا لفظ تحزیز کے لیے ہے، سختی کے ساتھ کسی کام کے اوپر ابھارنا، یہ لولا کا مفہوم ہے۔ لولا اذ سمعتموہ، تم نے حضرت عائشہ کے بارے میں جو غلط بات سنی، کسی منافق نے جو تہمت لگائی تھی، برائی کی، وہ منافق تھا، اللہ کا دشمن تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، تو اس نے ایسی غلط بات، بالکل بوگس بات لگائی۔ یہ بات جو ہے تم نے جب سنی تو تم نے اچھا گمان کیوں نہیں قائم کیا اپنے لوگوں کے بارے میں؟ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں اچھا گمان تم کو رکھنا چاہیے تھا۔ یہ مضمون کہنے کے لیے حضرت عائشہ کا نام لیے بغیر عام قاعدہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ عام ایمان والے مردوں اور عورتوں کو اچھا گمان اپنے لوگوں کے ساتھ، یعنی ایمان والوں کے ساتھ میں ایسے موقع پر ایسا کوئی بھی واقعہ پیش آوے دنیا میں، کسی بھی نیک آدمی کے، نیک عورت کے بارے میں بری بات، تہمت کی بات کوئی لگا کر چلاوے، تو ایسے موقع پر جب اس کا نیک ہونا، اچھا ہونا تمہیں پہلے سے معلوم ہے، تو تمہیں اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور وہ بری بات جو تہمت کی بات دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں، چرچا کر رہے ہیں، ان کی اس بات کو رد کر دینا چاہیے۔ رد کر دینا یعنی ٹھکرا دینا چاہیے کہ تم غلط کہتے ہو،
ایسا نیک آدمی ہے، ایسی نیک عورت ہے، اس کے بارے میں تم ایسی بات کرتے ہو تو تمہاری بات جھوٹی ہے۔ ایسا کہہ کر ان کی بات کو رد کرنا بھی واجب ہے۔ اس کے لیے بھی آگے جملہ ہے وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، یہ قالو کا عطف ہے ظن کے اوپر، یعنی لولا قالو، کیوں نہیں کہا ان سننے والوں نے، یہ چرچا سننے والوں نے کیوں نہیں کہا کہ یہ تو کھلی ہوئی تہمت ہے، یہ تو کھلی ہوئی تہمت ہے، ایسا کیوں نہیں کہا؟ ایسا کہنا ضروری تھا۔ ماں عائشہ کے بارے میں ایسی بات جو کرنے والے کر رہے ہیں، ان باتوں کو رد کرنا اور ان کو جھٹلانا ان سننے والوں کے ذمے واجب تھا۔ یہ بات اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اب یہ تو ایک واقعہ جو پیش آیا تھا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی ہے، 2 رکوع نازل فرمائے ہیں، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات ظاہر فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے۔ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگانے والا رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار کون؟ عبداللہ ابن ابی، یہ کٹر دشمن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کا دشمن تھا۔ اس نے ایسی بات چلائی تھی، گھڑی تھی، اور اس کا چرچا لوگوں میں ہو رہا تھا۔ تو اس آیت کے اوپر عمل کیسا کیا ہے صحابہ نے، اس کا ایک واقعہ لکھا ہے تفسیر میں، تفسیر ہدایت القرآن میں، حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کی بیوی نے یوں کہا کہ عائشہ کے بارے میں لوگ ایسی بات کرتے ہیں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسی لوگ بات کرتے ہیں۔ تو فوراً حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ وہ جھوٹے ہیں۔ کیا کہا؟ وہ جھوٹے ہیں۔ پھر کہا اپنی بیوی سے کیا تم ایسا کر سکتی ہو؟ ایسا برا کام تم کر سکتی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہرگز نہیں، ایسا برا کام، یعنی بدکاری کا کام ہرگز نہیں کر سکتی۔ تو پھر کہا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ عائشہ تم سے افضل ہے۔ بھلا وہ کیسے یہ کام کر سکتی ہے؟ جب تم نہیں کر سکتی ہو تو وہ کیسے کر سکتی ہے؟ اس لیے وہ کہنے والے جھوٹے ہیں۔ یہ قرآن کی اس آیت بعد میں نازل ہوئی، لیکن انہوں نے پہلے سے اس پر عمل کر کے بتایا۔ کیا عمل کر کے بتایا؟ یہ حسن ظن ایمان والوں کے بارے میں انہوں نے رکھا کہ نہیں؟ وہ بری بات سننے کے بعد بھی کسی کے بارے میں بری بات، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نیک ہونا، ارے ان کو تو حضرت جبریل نے آ کر سلام، حضور کے ذریعے سے سلام کہلوایا ہے، یہ حدیث میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سلام کس نے کہلوایا؟ حضرت جبریل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر جواب دیا ہے، سلام کا جواب دیا ہے، اور پھر یہ کہا کہ آپ ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھتی، یعنی حضرت جبریل آپ کو نظر آتے، مجھے نظر نہیں آتے، یہ کہا۔ تو ان کا مقام تو اتنا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبریل سب سے بڑے، وہ سلام کہلوا رہے ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تعریف کی ہو، جن کی فضیلت بیان کی ہو حدیثوں میں، بتاؤ ان کا کتنا اونچا مقام ہوگا۔ بہرحال تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا جو عمل ہے، وہ عمل ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کسی بھی نیک مسلمان کے بارے میں جس کا نیک ہونا ہمیں معلوم ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کوئی آدمی بری بات ہمیں آ کر کہے کہ وہ تو ایسا ہے، تم لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہو، نیک سمجھتے ہو، وہ تو ایسا ہے، تو اس وقت فوراً کیا کہنا چاہیے؟ تم جھوٹے ہو، وہ تو نیک ہے۔ ایسا اس کی بات کو رد کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ کہاں سے نکلا؟ وقالوا هذا افک مبین، یہ کہنا ضروری ہے، یہ سری جھوٹ ہے، سری تہمت ہے تمہاری طرف سے۔ ایسی بات ایک نیک آدمی کے بارے میں کہتے ہو بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے؟
شرعی ثبوت لاؤ، 2 گواہ لاؤ، ایسا کام اس نے کیا ہے. اور زنا کا تو 4 گواہ چاہیے، 4 نہیں ہے 2 ہی گواہ ہے تو پھر جو ہے مرغا بنو، تم کو جو ہے 80 کوڑے لگیں گے. اسلامی حکومت ہو تو مرغا بنایا جائے گا، اس کو 80 کوڑے لگیں گے. کیوں تم نے صرف 2 ہی گواہ کے اوپر ایسی بات کہی؟ 4 گواہ تو تھے نہیں تمہارے پاس، تم نے ایسی بات زبان سے نکالی کیوں؟ 4 گواہ دیندار ہو تو ہی ایسی بات تم زبان سے کہہ سکتے ہو. زنا کی بات تو اتنی بھاری ہے، کسی پر تہمت لگا دینا زنا کی معمولی بات نہیں ہے. اس کا شرعی ثبوت 4 گواہوں کے ذریعے سے ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہتے ہیں اسی رکوع میں؟ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء. یہ کہنے والے ہمارے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ تہمت کی بات کہنے والے 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، پھر جب وہ 4 گواہ نہیں لائے تو فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. تو اللہ کی قانون کے مطابق یہ کہنے والے ہی جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. معلوم ہوا کہ چاہے واقعہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو لیکن 4 گواہ نہیں لا سکے تو اس کی وجہ سے یہی اللہ کے قانون کے مطابق جھوٹے کہلائے. اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ ایسا آدمی جھوٹا ہے. 4 گواہ کے بغیر اس کو زبان سے بولا کیوں؟ 4 گواہ ہو تو ہی بولے، ورنہ جو ہے خاموش رہے، ورنہ مرغا بننا پڑے گا. سمجھے بات کو؟ خیر یہ باتیں جو ہے رہ گئی تھی تھوڑی سی. اب آتے تو اور بھی ہے بہت ساری، لیکن اس کے بارے میں، اس مضمون کے بارے میں اب ذرا غور سے سنو. یہ اسلامی کیلنڈر ہے. ہمارے یہاں عام طور پر جو ہوتے ہیں وہ اسلامی کیلنڈر نہیں ہوتے. یہ بہار سے ہمارے ایک خاص پڑھنے کے ساتھی دیوبند کے انہوں نے چھپایا ہے. تو اس میں اسلامی مہینوں کی تاریخوں کو سامنے رکھ کر کے یہ کیلنڈر بنایا ہے. انگریزی تاریخوں کو اس کے تابع کر کے بنایا ہے. اور ہمارے کیلنڈر میں انگریزی تاریخ پہلے ہوتی ہے، اصل ہوتی ہے، اور اس کے تابع اسلامی تاریخوں کو کر کے بناتے ہیں. وہ غیر اسلامی وہ کیلنڈر ہوتے ہیں اور یہ اسلامی کیلنڈر ہے. خیر اس کے اندر کچھ اچھی نصیحتیں بھی کی ہے. اس میں سے آج کل کے بڑے موبائل کی ذریعے سے جو نقصانات ہو رہے ہیں امت کو، بچوں کو خصوصاً، اس کا جو ہے اس کے بارے میں کچھ سنانا چاہتا ہوں ان کے الفاظ میں. وہ غور سے سنو. آج کل کے بچے پرسکون نیند سے کیوں محروم ہیں؟ یہ عنوان ہے. آج کل کے بچے پرسکون نیند سے، یعنی اچھی نیند ان کو کیوں نہیں آتی؟ جلدی کیوں اٹھ جاتے ہیں؟ آج کے ننھے منھے بچوں کا نیند کی کمی کا سبب کیا ہے؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ننھے منھے بچے اسمارٹ فون سے جو گیم کھیلتے ہیں، اس بڑے فون کو کیا کہتے ہیں؟ اسمارٹ فون سے جو گیم کھیلتے ہیں، ماہرین جو بڑے ماہر لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ عادت کم عمر کے بچوں میں نیند کی کمی کا سبب بن رہی ہے. ان کو نیند جو کم آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے. اونگتے بھی ایک جو ہے گیم کھیلتا ہی، یہ اونگنا اندر بھی کھیلتا ہے. اٹھا ابھا تھی جو ہے تو پورا گہری اونگ مڑا ہی ہے نا. اور گہری نیند جو ہے نا وہ چھوٹے بچوں کے دماغ کو اچھا تیز کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. چھوٹے بچوں کا دماغ اچھا تیز کب ہوگا؟ زیادہ وہ سوئیں گے تب. چھوٹا بچہ جو ہے نا وہ زیادہ سوئے تو اس کا دماغ جو ہے نا اچھا چلے گا. یہ آگے کہا ہے. جبکہ بچوں کی ذہنی نشو و نما کے لیے نیند بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. سمجھ گئے؟ جو بچے بچپن سے
ویڈیو گیم کھیلنے یا ٹی وی دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں وہ پرسکون نیند سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ بچے کہاں گئے جو شام ہوتے ہی 2 پل میں سو جایا کرتے تھے، 2 پل میں یعنی جلدی سے سو جایا کرتے تھے، وہ بچے اب کہاں رہے؟ خیر، رسول اللہ اب حدیث سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کا اندھیرا چھاتے ہی اپنے چھوٹے بچوں کو گھروں میں روک لو۔ یہ حدیث ہے، اپنے چھوٹے بچوں کو باہر مت جانے دو۔ اور جب رات کو خاموشی چھا جاتی ہے، یعنی عشاء کے بعد جو اندھیرا ہو جاتا ہے، تو جاگنے اور غیر ضروری گفتگو سے رک جاؤ۔ اب جاگو مت اور غیر ضروری باتیں مت کرو، ضرورت کی بات کر سکتے ہو لیکن ادھر ادھر کی جو مجلس سے جماعتیں ہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ لا ثمر بعد العشاء، یہ حدیث ہے۔ کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کو اپنی کون سی مخلوق زمین پر پھیلا دیتا ہے۔ رات کو کون سی مخلوق، جنات اور جو ہے سانپ وغیرہ جو ہے نا پھیلا دیتا ہے۔ تو بچے اگر باہر رہیں گے، تم اگر جو ہے اس طرح باہر رہو گے تو کوئی نہ کوئی نقصان تمہارا ہو سکتا ہے، لہذا دروازے بند کر لو۔ حدیث میں کیا ہے؟ گھر کے دروازے بند کر لو، چراغ بجھا دو۔ بس اونگ نہ آوے آ تو جو ہے لائٹ چالو ہے، واتو چالو ہے، موڈو چالو ہے، اوشو گاڑی ہے تو اونگ چوتھی آوے بس آؤ بدو بند کرو، اوشے بند کرو، موڈوے بند کرو، لائٹیں بند کرو، اسے اونگ جو ہے زخ ماری نہ آوشے۔ لہذا دروازے بند کر لو، چراغ بجھا دو، برتنوں کو ڈھانک لو۔ برتنوں کو کھلا مت رکھو، جس میں کچھ کھانے پینے کی چیز ہو اس کو ڈھانک کر کے رکھو، اس میں بھی جو ہے اثر آ جاتا ہے کا شیاطین کا۔ خیر، یہ حدیث بھی سنا دی۔ اب کچھ کتنا وقت ہے دیکھو تو سامنے گھڑی جو ہے بند ہے کہ کیا ہے پتہ نہیں، چالو ہے چالو ہے، اچھا تو خیر 10 منٹ باقی ہے۔ اب اور سنو، بپچی اور خطرناک گیمز کا جنون، ایک عنوان یہ بھی ہے۔ اکثر لڑکے رات دیر تک بپچی گیم کھیلنے میں وقت لگاتے ہیں۔ بچوں اور بڑوں میں گیم کھیلنے کا ایسا نشہ چڑھ گیا ہے کہ ذرا سی فرصت ملی فوراً موبائل ہاتھ میں۔ اسی طرح رات دن موبائل پر بپچی گیم کھیلنے والا ایک بچہ ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گیا۔ ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کو، اتنا بڑا نقصان ہوا، کیونکہ ایک ہی جگہ گھنٹوں بیٹھنے سے خون کی گردش، یعنی خون کا بدن میں پھرنا یہ متاثر ہوتی ہے۔ خون بدن میں پھرتا نہیں ہے، ایک ہی جگہ پوری توجہ سے آدمی بیٹھا رہے گا اور ہلے گا نہیں تو کیا ہوگا؟ بدن میں خون پھرے گا نہیں، اس کے اوپر اثر پڑے گا، جو دل کی رفتار کو کم یا بند کر سکتی ہے۔ دل جو دھڑکتا ہے وہ خون کو پھینکتا ہے، سپلائی کرتا ہے، تو اس کی رفتار کو یہ کم کر دیتا ہے، خون کا جم جانا یا گاڑھا ہو جانا۔ بپچی گیم ذہنی، جسمانی، نفسیاتی اور اخلاقی ہر اعتبار سے نقصان دینے والا ہے۔ کتنے اعتبار سے نقصان دینے والا ہے؟ ذہن کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، نفس کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے، 4 چیزوں کے اعتبار سے یہ گیم نقصان دیتی ہے۔ نوجوان مسلسل اسے کھیلتے ہیں جو ان کی خود اعتمادی کو مجروح کر دیتا ہے، مفلوج کر دیتا ہے، یعنی بیکار کر دیتا ہے، اس کے خود پر اعتماد نہیں رہتا ہے۔ اس گیم میں ایک دوسرے کو مار دھاڑ، قتل و غارت گری کے ذریعے لطف آتا ہے۔ خنجر، اسلحہ، دستی بم اور توپ وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے، جس سے گیم کھیلنے والوں کو جرائم کے نت نئے طریقے سیکھنے کو ملتے ہیں اور ذہن پر تشدد اور جارحانہ خیالات ابھرتے ہیں۔
دوسرے پر حملہ کرنے کا خیال ابھرتا ہے۔ کئی جگہ نوجوانوں نے اس گیم کے سبب خودکشی بھی کی ہے، خود کو مار دیا ہے۔ آج جب پوری مسلم قوم تعلیمی، ادبی، ثقافتی اور معاشی بحران کے شکنجے میں ہے، یعنی ان سب میں پیچھے ہے، تو ہماری نسلوں کا ایسے نقصان دہ گیمز کے پیچھے وقت ضائع کرنا باعث تشویش ہے۔ والدین اور وہ سب لوگ جن کے دل میں قوم و ملت کا درد ہے، وہ اپنے گھر، گاؤں اور قصبے میں ان نوجوانوں کو حکمت سے سمجھانے کی کوشش کرے تاکہ ان کا مستقبل برباد نہ ہو۔ بچوں میں موبائل فون کے مضر اثرات، بچوں میں موبائل فون کے نقصان دینے والے اثرات، یہ عنوان ہے۔ عالمی ادارے صحت نے دنیا بھر کے والدین کو خبردار کیا ہے۔ پوری دنیا کے اعتبار سے تندرستی کا جو ادارہ ہے، پوری دنیا کے اعتبار سے تندرستی کے لیے جو ایک ادارہ بنا ہوا ہے، اس ادارے نے دنیا بھر کے والدین کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے لخت جگر کے ہاتھوں میں موبائل فون ہرگز نہ دیں۔ یہ اپنے بچوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے خوفناک بیماریوں میں مبتلا کرنے والا عمل ہے، خوفناک بیماریوں میں مبتلا کرنے والا عمل ہے۔ اس سے معصوم اور نوخیز بچوں کا فطری نظام دھیرے دھیرے مفلوج ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔ آہستہ آہستہ جو ہے بچوں کا اندر جو فطری نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں جو بڑھوتری رکھی ہے دماغ کے اعتبار سے، دل کے اعتبار سے، وہ خراب ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ خراب ہوتا ہے، ایک ساتھ نہیں، آہستہ آہستہ خراب ہوتا ہے۔ ادارہ صحت کی اس اپیل پر، ادارے صحت کے اس اپیل کرنے پر جو پر آئی، اس اپیل کرنے پر دنیا کے مختلف ممالک نے 12 سال تک کے بچوں کو موبائل فون استعمال کرنے پر والدین کو قانونی پابندی اور جرمانہ عائد کیا ہے۔ ایسے والدین کے اوپر جرمانہ لگاتے ہیں وہ ممالک، اس اپیل کے اوپر، والدین کو جو اپیل کی ہے اس ادارے صحت نے، اس کی بنا پر کچھ ممالک نے اس کو قبول کر کے اپنے وہاں ایسا قانون بنا دیا کہ جو بھی جس کے بچے 12 سال تک میں، اگر 12 سال سے نیچے ہو یا 12 سال کے ہو اور وہ موبائل ان کے ہاتھ میں دکھا گیا تو ان کے والدین پر جرمانہ عائد کرتے ہیں۔ جرمانہ یعنی مالی جرمانہ۔ اور قانونی پابندی اور جرمانہ عائد کیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے، جو اس موبائل کے نقصان کے جو لوگ ماہر ہیں، سمجھنے والے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ موبائل کی اندر جو کرنیں جو آتی ہیں، کرنیں، یہ لفظ انگریزی کا ہے ریڈیشن یعنی کرنیں، شعاع۔ اچھا، ماہرین کا کہنا ہے کہ موبائل کی ریڈیشن زہریلی اشیاء سے زیادہ خطرناک ہے، زہریلی جو چیزیں ہوتی ہیں، سانپ، بچھو، اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ بینائی کی کمزوری، اس کی وجہ سے آدمی کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہے۔ بینائی کی کمزوری اور ڈپریشن کیا؟ ٹینشن اور حرکت قلب کی بے قاعدگی، دل کی جو حرکت ہے اس میں وہ قاعدے کے مطابق نہیں رہتی ہے، یہ سب نقصان بتا رہے ہیں۔ بڑے موبائل کو دیکھنے کے نقصان بتا رہے ہیں۔ کیا ایک تو بینائی کمزور ہو جاتی ہے،
दूसरा डिप्रेशन यानी एहसास कमतरी यानी मुख का करीज नको वो आदमी नो दिमाग बनी जाए, हिम्मत खोई बे है, हरकत कल्ब का की बेकायदगी, दिल की हरकत जो जिसके ऊपर आदमी जिंदा रहता है ये बेकायदा हो जाती है, यानी जो कायदे के मुताबिक चलनी चाहिए ऐसी नहीं चलती, फिर ये ऐसा बड़ा नुकसान होता है। कैंसर की बीमारी भी इससे होती है। आगे ब्रेन ट्यूमर, पता नहीं क्या है ब्रेन ट्यूमर, मगज के अंदर तकलीफ गांठ हो जाती है। अच्छा, मगज में गांठ हो जाती है, खून की गांठ हो जाती है। खून की गांठ हो जाती है। इसकी वजह से बड़े मोबाइल के नुकसान देखो, घर में ऐसे ही छोड़कर चले आते हो, तुम्हारे छोटे बच्चे इसको इस्तेमाल करके उनका इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता नुकसान जाहिर होगा। ये आगे क्या कहते हैं, याददाश्त की कमी में मुब्तला होने का खतरा 100 गुना बढ़ जाता है। कितना गुना? 100 गुना बढ़ जाता है। आदमी याददाश्त की कमी हो जाए कितना बड़ा नुकसान है। आलमी सेहत इदारे के मुताबिक पूरी दुनिया का जो तंदुरुस्ती का जो इदारा है बना हुआ है उसके मुताबिक क्या टच स्क्रीन, टच स्क्रीन, हाँ टच स्क्रीन यानी इसके ऊपर उंगली लगा कर फेरते हैं ना, वो टच स्क्रीन मोबाइल बच्चों की उंगलियों की नसों और उसकी हसासियत पर गहरे असरात डालते हैं। इसमें जो नसें होती है उसके ऊपर भी वो नुकसान होता है, बहुत गहरे असरात डालते हैं, जिसका सबसे बड़ा नुकसान लिखने की सलाहियत मुतासिर होता, लिखने की सलाहियत नहीं रहती। वीडियो गेम से निकलने वाली आवाज़ें, उसमें से जो आवाज़ें निकलती है वो कानों को मुतासिर कर सकती है। कान जो है इसकी वजह से ख़राब हो सकते हैं। हमारे यहाँ महसाना में डॉक्टर जावेद मशहूर है, डॉक्टर जावेद शेख मशहूर है कि नहीं, उनके बारे में मैंने सुना कि वो बड़ा मोबाइल जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, छोटा मोबाइल रखते हैं, उससे अपना काम चलाते हैं, और बड़े मोबाइल से जितनी ज़रूरत होती है इतना उसको इस्तेमाल करके बाकी ऊपर रख देते हैं, समझे। तो ये डॉक्टर जो है ना वो समझ गए इसका नुकसान, और आगे और भी आ रहा है कि कितने इस तरह से इन बातों पर इनको बातों की वजह से अपने बच्चों को बचाने वाले कितने लोग हो गए हैं, वो सारी बातें इसमें लिखी है। मोबाइल फ़ोन की शुआएं और रेडियाई लहरें कम उम्र बच्चों की आँखों के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो रही है, इंतहाई ख़तरनाक। छोटे बच्चों की आँखें कमज़ोर होती है हम बड़ों के मुकाबले में, तो उनकी आँखों को जल्दी ये नुकसान पहुँचाती है, ये कह रहे हैं। मोबाइल फ़ोन की शुआएं यानी अंदर जो रोशनी होती है वो शुआएं आँखों पर पड़ती है। मोबाइल फ़ोन की शुआएं और रेडियाई लहरें कम उम्र बच्चों की आँखों के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो रही है। आलमी इदारे सेहत ने मोबाइल सारिफिन को ख़बरदार किया है। मोबाइल सारिफिन का क्या मतलब? मोबाइल बेचने वाले, मोबाइल बेचने वालों को ख़बरदार किया है कि मोबाइल फ़ोन से जो शुआएं निकलती है वो कैंसर, ज़हनी अमराज और बच्चों के लिए बेहद नुकसानदेह है। सोने से पहले 1 घंटा कबल मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना तर्क कर दें। मोबाइल फ़ोन को सोते वक्त कम अज़ कम 3 फीट के फासले पर रखकर सोए। 3 फीट के फासले पर रखकर सोए। ये सब जो है तहकीक करने वाले माहिरीन की बातें हैं। खाने के वक्त मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने से गुरेज करें।
کھانے کے وقت اس کو جو ہے کسی کا بھی فون آوے اس کو جو ہے جواب نہ دے، اس سے دماغی صحت متاثر ہوتی ہے. ایک طرف کھانا کھا رہا ہے اور ایک طرف بات کر رہا ہے تو دماغ اس سے متاثر ہوتا ہے، اور ذہنی کمزوری کے خطرات بڑھ جاتے ہیں. ذہنی کمزوری کے خطرات بڑھ جاتے ہیں. آج کا بچہ موبائل فون اور لیپ ٹاپ بخوبی استعمال کر رہا ہے. آج کل بچے ٹین ایجرز نہیں رہے بلکہ اسکرین ایجرز ہوتے جا رہے ہیں. کیا مطلب؟ اچھا، ہوتے جا رہے ہیں. وقت بے وقت موبائل کے سامنے گردن جھکائے رکھنا ایک خطرے کی نشانی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ صحت مند رہے تو اس کا اسکرین ٹائم کم کرنا ہوگا. اب وقت پورا ہو گیا، چلو جتنا سنا اس پر عمل کرو.